بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أنفس وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فالتصبر بالكبدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مرحوم کے تعلق سے تفصیل سے میں بات کرنے والے احباب آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کے متعلق جو ان کے تاثرات ہیں اور جنہوں نے زندگی پر کو دیکھا اور اپنی زندگی کے بہتری سے ان کے ساتھ گزارے تفصیل سے آپ کے سامنے والا ہے. کیونکہ لوگ کو میرے گھروں کے تعلقات قریب 20 سال سے ہیں اور جب بھی ان سے ملاقات ہوئی بس یہ کی فکر ان کو ہوتی ہے مسجد کی تکمیل کرو. میں میرے عمر میں میری زندگی میں اس کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. میں ہمیشہ ان کو یقین دلانے کرتا اور ہمیشہ ان کو یہ بات عرض کرتا کہ آپ اپنی حیات میں انشاءاللہ اس مسجد کی تکمیل کے عہدے پہ آپ دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات میں اس مسجد کی ابتدا ہوئی اور وہ اس مسجد کی ابتدا میں بھی شریک ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو اچھی چیزوں کی تمنا کرنا اور حسرت کرنا یہ اچھی سائن اور اچھی علامت ہے. ورنہ انسان بڑی عمر میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کی شادی دیکھی میں بھی پوتوں کی شادی دیکھوں گا. میں نے اپنا گھر بنایا میری حیات میں میرے بچوں کا گھر ہو جائے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن کسی کے دلوں میں دین کے تعلق سے جذبہ دین کے تعلق سے فکر ہونا یہ بہت اچھی علامت ہے اور بہت اچھی اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ ایک نیک انسان کی علامت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. زندگی انسان کو گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے بلکہ زندگی انسان کو بنانے کے لیے دیا ہے. اصل میں ہم سب کو آخرت کے لیے جانا ہے. دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم آخرت کے لیے بنائے گئے. اور عقل مند انسان وہ ہے جس کو اپنی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہے. جو اپنی دنیا کی زندگی کو دنیا کے ایام کو اپنی دنیا کے بنانے سے زیادہ اپنی آخرت کے بنانے کے تعلق سے فکر مند وہ بہترین انسان ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے خیر الناس انفعهم للناس کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نافع ہو اور خدمت جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. انسان کا دینے کا مزاج جو ہوتا ہے وہ اچھا ہے نسبت دینے کے مزاج سے. اسی لیے حدیث میں فرمایا العلیٰ خیر من الید السفلیٰ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مزاج میں انسان کے دینے کا مزاج ہونا چاہیے نہ کہ لینے کا مزاج. خدمت کرنے کے مزاج ہونا چاہیے خدمت لینے کا مزاج ہونا چاہیے. خیرات کرنے کا مزاج ہونا چاہیے خیرات لینے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. تو حدیث میں بہت سے ایسی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو انسان کے خیر میں شمار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. ہمیں قرآن مجید اور احادیث کو یہ دیکھنا چاہیے اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ بہتر انسان کس کو کہا گیا ہے بہتر مسلمان کس کو کہا گیا ہے بہتر ایمان والا کس کو کہا گیا ہے اور اس دنیا میں ہم ہوتے ہوئے ہم بہتر کیسے بن سکتے ہیں. اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اس کے کیا وسائل ہو سکتے ہیں. قرآن حدیث کی
اللہ